آپ کی سلامتی ہو. آپ کو بھی سلام. میرے عزیزو، آج ہم دیکھیں گے کلام مقدس میں سے 100 زبور کی پہلی ورسز کی ہم تلاوت کریں گے. اے اہل زمین، سب خداؤں کے حضور خوشی کا نعرہ مارو. کیا؟ اے اہل زمین، سب خوشی کا نعرہ مارو. کیسے ہم خوشی کا نعرہ مار سکتے ہیں؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ ہالےلویا کر کے، اس کے علاوہ اور خوشی سے گیت گائے، تالیاں بجا کے، اور یکیونٹی جب ہمارے اندر آئے گی تو تبھی ہم نعرہ مار سکیں گے. ٹھیک ہے؟ کیوں یکیونٹی آئے گی؟ کیونکہ ہم لوگ کٹھے ہوں گے. اکیلے کی آواز ایک ہوتی ہے، جب کٹھے مل کے ہوں تو آواز زیادہ ہوتی ہے. پھر وہ نعرہ کیسے ہوتا ہے؟ ذرا مار کے دکھائے. ہالےلویا، ہالےلویا، ہالےلویا. اب سارا اکیلے نعرہ مارے ذرا. ہالےلویا. اب یہیں سے حساب لگاؤ، کٹھے ہوئے ہیں تو نعرہ کیا لگا ہم سب کا کہ خداوند کے حضور خوشی کا نعرہ مارو. یہ ہوتا ہے نعرہ مارنا. ٹھیک ہے، آپ لوگ تشریف رکھیں. بے شک ہم تھوڑے ہیں لیکن خدا کا روح یہاں موجود ہے، ہمارے درمیان ہے. کیونکہ کلام میں لکھا ہے جہاں ایک یا دو مل کے میرے نام کو پکاریں گے تو میں ان کے درمیان ہوں گا. اور ان کے درمیان کیا؟ معجزے کروں گا. کیونکہ اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھے پکارو ہی نہ اور معجزے بھی نہ ہوں. کیونکہ کلام جو ہے، کلام خدا کے روح سے بھرا ہوا ہے. یہ کلام سچائی کا خلاصہ بیان کرتا ہے، اور خلاصہ تب ہم سنتے ہیں جب ہم تہ دل سے خداوند کو اپنا آپ کیا سپرد کرتے ہیں. جب سپرد کرتے ہیں تو پھر یہ خدا کا کلام ہم پہ نازل ہوتا ہے، پھر یہ خدا کا روح کیا ہم کو چھوتا ہے. کیونکہ ہمیں ہر ٹائم خدا کی شکر گزاری کرنی چاہیے. شکر گزاری کرتے ہوئے کلام مل کے شکر گزاری کرتے ہوئے خداوند کی بارگاہوں میں کیا داخل ہو. جب ہم داخل ہوتے ہیں تو تبھی ہم شکر گزاری سے کیا بھر جاتے ہیں. خدا کا روح ہم میں کیا بھر جاتا ہے، خدا کا روح ہم سے کیا خوش ہوتا ہے. جب ہم شکر گزاری سے میوزک کے ساتھ ٹینشنیں لے کے، آزمائشیں لے کے ہم چل رہے ہوتے ہیں یا خدا کے حضور آ رہے ہوتے ہیں، تو وہ نعرہ بھی جو ہم لگاتے ہیں نا، اہل زمین سب خدا کے خوشی کا نعرہ، وہ نعرہ بھی کئی دفعہ کیا اوپر تک نہیں جاتا، وہ نعرہ بھی کیا نیچے ٹہلتا ہے. کیونکہ خدا کہتا ہے کہ میں تم لوگوں کے دلوں کو، گردوں کو جانچتا ہوں. جیسے کلام میں لکھا ہے کہ بوجھ کے دبے ماندے لوگوں میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا. جب ہم اپنے بوجھ لے کے خدا کے حضور آتے تو وہ ہم بوجھ کے نیچے دبے ہوتے ہیں. ہم بوجھ کیوں نہیں دور کرتے؟ کہ ہم ریلیکس ہو کے نہیں آتے، ہم فری مائنڈ ہو کے نہیں آتے. ہم تو اپنے بوجھ سوچ رہے ہوتے ہیں، دعا میں بیٹھے ہوتے ہیں، تو بات ہم کرتے ہیں نعرہ لگانے کی. نعرہ بھی اس ٹائم ہمارا فلوپ ہو جاتا ہے، ہماری آواز منہ سے ضرور نکلتی ہے لیکن اس آواز کے پیچھے کیا ہمارا زور نہیں ہوتا. کیوں نہیں زور ہوتا؟ کیونکہ ہمارا دل وہ تمام بوجھوں سے، آزمائشوں سے، ٹینشنوں سے کیا بھرا ہوتا ہے. ہمارے اوپر وہ ٹینشنیں کیا ہیوی ہو رہی ہوتی ہے. کیوں ہیوی ہوتی ہے؟ کہ ہمیں دنیا کے وہ تمام کام دکھ رہے ہوتے ہیں. ابھی ایک میں بہن کو وہی بات پہلے بتا رہی تھی کہ میں نے ایک ڈائریکشن دی تھی روزے رکھنے کی، لیکن انہوں نے ڈائریکشن نہیں فوکس کی. فوکس اس لیے نہیں کی کہ وہ بڑی ایزیلی ریلیکس مائنڈ میں چل رہی تھی. فون پہ ابھی میری تھوڑی دیر پہلے باہر بات ہو رہی تھی تو میں ان کو کہتی میرے پاس ٹائم کم ہے آج، کیونکہ میں نے کلام دینا، پاسٹر انیل نے مجھے کہا کہ آپ کلام دیں گی، تو میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے، میرے پاس ٹائم بہت مختصر تھا. تو جب میں نے ان کے لیے یقین کرے پرے کی نا، تو مجھے خدا کے روح نے فوراً گائیڈ کیا کہ جو ڈائریکشن ان کو دی گئی تھی وہ پوری نہیں ہوئی روزوں کی. پوچھو یہ کیوں اپنی مصیبت میں خود آئی؟ کیونکہ انہوں نے خدا کے روح کی ڈائریکشن نہیں پوری کی. آپ کو یاد ہو کہ جب یسوع مسیح کو بھی آزمایا گیا تھا، کیسے کوئی بتا سکتا ہے کیسے آزمایا گیا تھا؟ اور صحیح کلیپنگ ہو جائے. یسوع مسیح کو بھی ابلیس نے آزمایا تھا. کیوں آزمایا تھا؟ کہ وہ ان کو جنگلوں میں لے گیا تھا. کیوں آزمایا گیا تھا؟ کیونکہ یسوع مسیح پاک روح سے بھرے ہوئے تھے. یسوع مسیح کیا پاک روح سے بھرے ہوئے تھے، اس لیے ان کو آزمایا گیا تھا. کہ ابلیس کا یہ دیکھنا تھا کہ میں دیکھوں آیا کہ یہ خالی کی روٹی سے جیتا ہے اور کس سے؟ اور دنیاوی چیزوں سے. ٹھیک ہے، اسی طرح اگر یسوع مسیح آزمائے جا سکتے تو ہم کیا ہیں؟ پھر ہم بھی آزمائے جا سکتے ہیں. ذہن میں رکھیے گا. ایویں نہیں دو کہتا کہ
اہل زمین سب خداوند کے حضور خوشی کا نعرہ مارو، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ وہ تمہارے مانگنے سے پہلے تمہاری ضرورتوں اور خواہشات سے کیا واقف ہیں۔ اگر یسوع مسیح آزمائے گئے تھے تو کامل انسان ہم نہیں ہیں، ہم بھی آزمائے جا سکتے ہیں جبکہ خدا کا روح ہم میں بسا ہو تو۔ ہمیشہ ذہن میں رکھے جو خدا کا روح عام انسان میں بھی آ سکتا ہے۔ کیوں آ سکتا ہے؟ کیونکہ جو وہ کامل طور پہ خدا کو پکارتا ہے، کامل طریقے سے خدا کو پکارتا ہے۔ بے شک ہم کامل نہیں بن سکتے، لیکن یسوع مسیح کی طرح ہم آزمائے ضرور جاتے ہیں، ذہنی ٹینشنوں سے، آزمائشوں سے، دنیاوی خیالوں سے، دنیاوی حالاتوں سے۔ ابلیس ہمارے ارد گرد وہ تمام باڑ لگاتا ہے۔ کیوں باڑ لگاتا ہے؟ کہ اس لیے کہ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ آیا کہ کب یہ لائن سے اتریں، کب میں ان کے اوپر ٹیگ کروں۔ تو یہ خدا کا کیا نعرہ لگانا بھولیں، جو یہ کہتے ہیں کہ اہل زمین سب خدا ان کے حضور خوشی کا نعرہ مارو۔ کیونکہ یسوع مسیح آزمائے گے تو ہم اور آپ کون ہیں؟ ہم بھی ایک کمزور دل کے حضرات ہیں، ٹھیک ہے۔ خدا کی ہم وہ ایک کیا فتح مندی مانگنی چاہیے۔ ہمیں فتح مندی کیوں مانگنی چاہیے؟ کیونکہ ہمارے اندر وہ تھوڑی تب آئے گی جب خدا کا روح ہم میں پوست ہوگا، ہم میں کام کرے گا۔ کیوں کام کرے گا؟ کیوں کام کرے گا؟ اس لیے کہ جب ہم خدا کے پاس جائیں گے، خدا تو اپنے پاس ہمیں ہر روز ہر گھنٹے آتا ہے۔ کچھ لوگ اتوار کے اتوار ہی یا ہفتے کی نائٹ کو دعا کرتے ہیں جو صبح پاک سبت کا دن ہے۔ میں اس چیز کو تھوڑا سا ہٹ کے لیتی ہوں ہمیشہ کہ خدا کا روح ہر ٹائم، ہر روز، ہر وقت ہمارے درمیان موجود ہوتا ہے، ہمارے آس پاس موجود ہوتا ہے۔ وہ تو ہمیں پکارتا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں نا ناقص دھجیوں کی مانندہ ہم بھی اپنی کوتاہیوں میں، ذہنی خیالات میں، ذہنی ڈپریشن میں، ذہنی آزمائشوں میں کیا بنٹ جاتے ہیں۔ کبھی اولاد کے ذریعے، کبھی فیملی کے ذریعے، کبھی گھر بار کے ذریعے، کبھی اپنی جاب کے ذریعے، کبھی اپنی میرج کی وجہ سے۔ کیوں؟ کہ وہ تمام ٹینشنوں کا جو ہوتا ہے نا مواد ہمارے اوپر کیا گر رہا ہوتا ہے۔ تو ہم خدا کو جس طرح پکارنا چاہیے ہم نہیں پکار سکتے، اور ہمارے وہ جو نعرے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ کیا سلو موشن میں کام کر رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ آسمان کے اوپر نہیں ٹہلتے، آسمان کے نیچے ٹہلتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ ہمارے اندر وہ چیز نہیں ہوتی۔ ہم خدا کے پاک روح کو مانگتے تو ضرور ہیں، لیکن وہ پاک روح کا ہم کو طریقہ نہیں پتا، طریقہ نہیں پتا۔ ہم کہتے تو اہل زمین خدا ان کا خوشی کا نعرہ مارو، خوشی سے خدا ان کی عبادت کرو۔ ہم عبادت کرنے تو آتے ہیں، کلیپنگ کرتے ہیں ہم، لیکن ہمارا ذہن، ہماری آنکھیں، ہماری سوچیں کیا کہیں اور منتشر ہوتی ہیں۔ کئی دفعہ میں نے بڑے لوگوں کو ڈیل کیا اپنے آلٹر پہ، رائز اینڈ شائن کے آلٹر پہ، ٹھیک ہے۔ وہ اکثر آ کے کہیں گے سسٹر جی ہمارے لیے دعا کریں۔ ہم بڑی دعا کرتے ہیں لیکن خدا ہماری سنتا نہیں ہے۔ ویسے وہ کہیں گے ایمان میں ہمارا ایمان ہے، خدا ہمیں کر دے گا۔ بھائی اگر آپ کا ایمان ہے تو پھر آپ خدا کے حضور اس طرح خوشی کا نعرہ کیوں نہیں مارے؟ کیوں نہیں وہ خوشی کا نعرہ آپ کے حضور حضور بخور کی مان جاتا؟ کیا ویکنس ہے؟ کیا وہ رکھنے ہیں جو آپ کے دل میں، آپ کی زندگی میں میسر ہیں، جو خوشی کا نعرہ خدا کے کانوں تک نہیں پہنچتا؟ کیونکہ کلام میں تو لکھا ہے خدا کی آنکھ چھوٹی نہیں کہ دیکھ نہ سکے، خدا کا کان بھاری نہیں کہ وہ سن نہ سکے۔ وہ کیا ہر کسی کے نعرے کو سننا چاہتا ہے، لیکن کیا یکجہتی، آپ کی وہ اسٹرانگ ویل پاور ہونی چاہیے، آپ کی کیا سپر پاور ہونی چاہیے۔ جب ہمارے اندر سپر پاور نہیں ہوتی تو ہم کیا منتشر ہو جاتے ہیں۔ جیسے یسوع مسیح آزمائے گئے اسی طرح ہم بھی آزمائے جاتے ہیں، ذہنی ٹینشنوں میں، ذہنی خیالات میں کہ پتہ نہیں آج کھایا کہ نہیں کھایا، کل ہمیں ملے گا کہ نہیں۔ کلام کہتا ہے کل کی فکر نہ کرو، آج کا دکھ آج کے لیے کافی ہے۔ اور جب ہم اس کلام کو اگر ہم لیتے ہیں تو یقین کریے کلام ہی ہمیں سب کچھ پرووائڈ کرتا ہے، کیونکہ زندگی کی روٹی اس کلام کے اندر ہے۔ کیوں اندر ہے؟ کیونکہ جب ہم روح اور سچائی سے اس کے حضور شادمانی کے نعرے لگاتے ہیں، شادمانی سے اسے پکارتے ہیں۔ کیوں پکارتے ہیں؟ اس لیے کیونکہ خداوند ہمیں بچانا چاہتا ہے، کیونکہ خداوند ہم سب سے کیا پیار کرتا ہے۔ وہ ہر روز اپنے پھاٹکوں میں ہمارے لیے کیا انتظار کرتا ہے کہ میرے لوگ، میری بھیڑیں میرے پاس آئیں تو میں انہیں اپنی ابدی کلام سے کیا سیر کروں، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم خداوند کے حضور جب آئیں، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو ڈھیلیں۔ جب ہم ڈھیلیں گے تو تب بھی خدا کا روح کیا
ہم میں کام کرے گا, ہم میں فتح مندی کے وہ نشان ظاہر ہوں گے. فتح مندی کب ہوتی ہے؟ جب ہم خدا کے روح سے سیر ہوتے ہیں. کب سیر ہوتے ہیں؟ جب ہم خوشی سے خدا کی پرستش کرتے ہیں, خوشی سے ہم کیا ایک خادم کی, ایک خادمہ کی ڈائریکشن کو پورا کرتے ہیں. کلام کہتا ہے جو میرے بھیجنے والے کو قبول کرتا ہے وہ مجھے قبول کرتا ہے. اکثر کئی دفعہ میں اپنے لوگوں کو, بڑے خوبصورت میری کلیسیا جو میرے رائز اینڈ شان کے الٹر کے ساتھ منتخب ہیں, اکثر میرے منہ میں وہی کہتے ہیں, سسٹر جی ہم نے پرے کی, سسٹر جی ہمیں یہ خواب آئی, سسٹر جی ہمیں وہ خواب آئی. اور جب پوچھو گے نا کیا وہ ہمیں بھول گیا, باقی آپ بتا دیں. بھائی خواب آپ نے دیکھی ہے, میں نے صرف آپ کو ڈائریکشن دینی ہے. میں نے ان چیزوں کیا ڈسٹروائے کرنا ہے خدا کے روح کے ساتھ, خدا کے فائر کے ساتھ. چاہے پاسٹر انیل ہے, انہوں نے بھی ڈائریکشن دینی ہے آپ کو, انہوں نے بھی فائر کرنی ہے, انہوں نے بھی سٹاپ کرنا ہے, فل سٹاپ لگانا ہے پرانے آلٹر کے کنیکشن سے, ماں کے باپ کے سسرال کے گھرانے سے, کوئی بھی ہے. جب تک ہم پرانے آلٹر کنیکشن جو ہے فل سٹاپ نہیں لگاتے, وہ پرانے آلٹر کنیکشن جو ہے آگے تک رسائی کرتے ہیں. اور تب یہ نعرہ جو ہے پھر کیا فتح مندی کا نشان ہمیں دیتا ہے. پھر ہمیں یہ کہنا جی اے اہل زمین سب خداوند کے حضور خوشی کا نعرہ مارو اور خوشی سے عبادت کرو, گاتے ہوئے اس کے حضور حاضر ہو اور جان رکھو خداوند ہی خدا ہے. تب یہ کلام پورا ہوتا ہے. جب ہم پورے نہیں ہوتے, پورے طور پہ لائق طور پر ہم نہیں آگے بڑھتے, تو خدا کا کلام پیچھے ہٹ کے کھڑا ہو جاتا ہے. خدا کا روح بھی ہم سے رنجیدہ ہو جاتا ہے. کیوں رنجیدہ ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم نے ایک خادم کی, ایک خادمہ کی ڈائریکشن کو عام نارمل کیا باتوں میں لیا. جب عام نارمل آپ باتوں میں خدا کی خادمہ کی یا خادم کی ڈائریکشن کو لیں گے تو پاک روح آپ سے خوش نہیں ہوگا, پاک روح آپ سے رنجیدہ ہو کے کھڑا ہوگا. نہ تو یقین جانیے گا آپ کے روزے قبول ہوں گے, نہ آپ کی دعا قبول ہوگی, نہ آپ کی آفرنگ قبول ہوگی. میرے عزیزو, خداوند اگر ڈور کو کھولنا ہے تو 3 خداوند کے مین پوائنٹ ہے, روزہ, آفرنگ اور پرے. یہ 3 چیزیں جو خدا کے ڈور کو کھولتی ہیں. یرو کی دیوار بہت ہیوی یرو کی دیوار تھی. کیسے گری؟ یک یونٹی کے ساتھ, کیونکہ وہ یک یونٹی کے ساتھ انہوں نے نعرے لگائے تھے. آج ہم اکیلے ہو جائے, تھوڑا سا ہم خدا کے روح میں بھاجے تو ہم کہتے ہیں ہم ہی ہم ہیں, ہم ہی ہم ہیں. خدا کا روح ہم سے باتیں کرتا ہے, خدا کا روح ہم سے یہ کرتا ہے. لیکن جب ان کے مالی حالات دیکھے جائیں تو تیس نیس ہوئے ہوتے ہیں, تیس نیس ہوئے ہوتے ہیں. کیوں ہوئے ہوتے ہیں؟ کہ وہ صرف دنیا کو دکھاوے کے لیے خدا کے روح کو ویلکم کر رہے ہوتے ہیں. کلام میں لکھا مبارک ہے وہ آدمی جو باخوبی اپنے گھر کا بندوبست کرنا جانتا ہے. جب بندوبست ہم اپنے گھر کا کرنا جانتے ہیں تو پھر خدا کا روح کیا ہمیں خوش ہوتا ہے. اے میرے عزیزو, ہمیں اس طرح فتح مندی خداوند سے مانگنی چاہیے. ان آزمائشوں سے, ان تکلیفوں سے, ان ڈپریشنوں سے ڈرے نا کہ آج میرے پاس ہے, کل نہیں ہے, کل نہیں ہے تو پرسوں نہیں ہے, پتہ نہیں ہمارے حالات ایسے ہی ہوں گے. نہیں, خدا بدلنے کی کیا قدرت رکھتا ہے. کیوں قدرت رکھتا ہے؟ جب ہم تہ دل سے خداوند کو کیا پکارتے ہیں. جب پکاریں گے تو خدا کا روح بھی ہمیں خوش ہوگا. جب خدا کا روح خوش ہوگا تو خداوند تمام بند جو ہے, تمام ڈپریشن کے جو تاثیریں وہ کیا کینسل کرے گا. اکثر ہمارے لوگوں کو دعا کرنی نہیں آتی. ان کو جس پوائنٹ پہ دعا کرنے کے لیے کہا جاتا ہے اس طرح وہ دعا نہیں کریں گے. وہ پاکستان کے لیے, فیملی کے لیے, بھائی جو مین پوائنٹ ہے, کلام آپ کو جس وے کے لیے دیا گیا پوائنٹ, اس وے کے لیے آپ دعا کریں. کیونکہ اکثر لوگ کیا مکسچر دعا کر دیتے, جیسے گرینڈر میں مکسچر سب کچھ ڈالو گرینڈ ہو جاتا ہے. اکثر ہمارے لوگ یہیں سے خطا کھا جاتے ہیں اور ہم چپ ہو جاتے ہیں. پھر ہم بتاتے بھی ہیں, میں اور پاسٹر انیل بھی, جو دعا کرنے کا پوائنٹ ہے وہ فوکس کیا کرو. آپ لوگ کو دعا نہیں کرتے, تمام رشتہ داروں کے نام لے لیتے ہو, تمام بیٹوں کے نام لیتے. جو مین پوائنٹ, مین ایج ہوتا ہے اس میں ہم راؤنڈ باؤنڈ گھوم رہے ہوتے ہیں. اس طرح خدا کا روح بھی چپ کر کے سن رہا ہوتا ہے کہ کیا کون سی برکت دی جائے اپنے لوگوں کو, اپنے بچوں کو, بندیوں کو, بندوں کو. لیکن خدا جو ہے نا قادر ہے, خدا سب کچھ کرنے کی کیا قدرت رکھتا ہے, کیونکہ اس کے ہاتھ میں کیا فدیہ کی کثرت ہے. آج کا ہمارا کلام تھا, اے اہل زمین سب خداوند کے حضور خوشی کا نعرہ مارو. نعرہ اسی وقت ہوتا ہے جیسے میں نے یرو کی دیوار کی آپ کو چھوٹا سا ایک ایگزامپل دیا, ایک رولز دیا, ٹھیک ہے. یہ وہ رول ماڈل ہے جو ہر بندہ, بچہ, بشر جانتا ہے کہ یرو کی دیوار اتنی موٹی تھی کہ عام بندہ اس کو ہلا نہیں کر سکتا. جب وہ یک یونٹی ایک کنبے کی صورت میں تب انہوں نے نعرہ مارا تو تب کیا وہ یرو کی دیوار
गिर गई थी। इसी तरह आज के दिन ऐ मेरे अजीजों हमें भी चाहिए कि हम यकजुटती के साथ हर रोज खुदा के हजूर आए और हर रोज अपनी मुनाजात खुदा के हजूर रखें, ताकि खुदा हमारे इस नारे को कबूल करे, क्योंकि खुदा का कान भारी नहीं कि हमारा पुकारना वो सुन ना सके, उसका हाथ छोटा नहीं कि वो हमें छू ना सके, हमारी इन एप्लीकेशनों को पढ़ ना सके, देख ना सके। हमें चाहिए कि हम तय दिल से खुदा के साथ खुशी का नारा मारे। क्यों नारा मारे? क्योंकि हमने फतह मंदी पानी है, हमने शुक्रगुजारी के गीत गाने हैं। शुक्रगुजारी के जब गीत गाएंगे, उसके हजूर फाटकों में जाएंगे, तो फिर खुदा का रूह हमें टच करेगा, खुदा का रूह हमारी तमाम वो मुनाजातें सुनेगा। जब हन्ना ने दुआ की, आपको पता है हन्ना अकेली थी और सारा मुल्क जो सारा एरिया जो उसके खिलाफ था, उसने रोजा, उसने ऑफरिंग, उसने प्रे नहीं खुदा के हजूर छोड़ी। क्यों नहीं छोड़ी? क्योंकि उसने अपने सीन को ऊंचा करना था, उसको खुदा के राज का पता चल चुका था। हालांकि एक तरफ सारा कुंबा था, एक तरफ सारा जिसको कहते हैं शहर उसके खिलाफ, वो किली बंदी थी, लेकिन क्या खुदा ने उसको सरफराजी दी। क्यों? हालांकि वो औरत जात थी, सरफराजी दी खुदा ने उसकी सीन को क्या ऊंचा किया। हम लोग अक्सर डर जाते हैं कि वो औरत है, पता नहीं कैपेसिटी होगी कि नहीं, खाद में पता नहीं कैपेसिटी होगी। और भाई कैपेसिटी तो हन्ना की तरह मांगे, ठीक कैपेसिटी होनी चाहिए। काफी ऐसे अंबिया नबी है बीच में कलाम के वजाहत उनके बहुत बड़ी बड़ी है, जिनके ऊपर बड़ी मुसीबतें हैं, लेकिन क्या उन्होंने खुदा का पल्ला नहीं छोड़ा, उन्होंने खुदा को पुकारना नहीं था छोड़ा, क्योंकि उनको खुदा के राजों का, खुदा के रेविलेशन का क्या पता चल चुका हुआ था कि हमें खुदा ने कैसे फतह मंदी देनी और कैसे हमने फतह मंदी को क्या रिसीव करना है। ऐ मेरे अजीजों, हमें भी आज के दिन चाहिए कि हम अपने खुदा से वो जोर मांगे, वो बिल्टी मांगे। क्या? अहले ज़मीन खुदा के जोर खुशी का नारा मारो, खुशी से उसकी इबादत करो। हम जब खुशी से उसकी इबादत करते फिर ही खुदा का रूह हमें फील होता है, फिर ही खुदा का रूह हमको छूता है, फिर ही खुदा का रूह वो तमाम हमारी डिप्रेशन, तमाम हमारे बोझों को उठा के दूर फेंकता है। कोई भी घराने से, कोई भी मैं कहती हूँ निजात है, कोई भी मैं कहती हूँ पुराना जुआ, खुदा का रूह रेजा रेजा कर सकता है और करता है, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है, पास्टर अनिल का एक्सपीरियंस है। ठीक है, आज हम ऐसे नहीं आप लोगों के सामने खड़े होते, क्योंकि खुदा का रेविलेशन है हमारे पास। खुदा हमें अपने रेविलेशन से नवाजता है। ठीक है, जब खुदा हमें अपने रेविलेशन से नवाजेगा, ठीक है, तो वो तमाम चीजें हैं डिस्ट्रॉय होंगी, तमाम वो चीजें जाती रहेंगी, क्योंकि खुदा का रूह अपने लोगों से प्यार करता है। ऐ मेरे अजीजों, आए हम खुदा के हुजूर आज शुक्रगुजारी का इजहार करें और खुदा के नाम को उसी तरह फतह मंदी से पुकारें, क्योंकि वो फतह मंद खुदा बाप है। उसने हमें दुनिया में भेजा है किसी मकसद के साथ। हमारा दुनिया में आना कोई मकसद रखता है। खाली ये कलाम जो है हमें देखना नहीं चाहिए, हमें पढ़ना चाहिए और पढ़ के इसके अंदर अपने आप को पवस्त करें। कलाम मांगे हमारे दिल की तख्ती पे लिखा जाए और गले का क्या तोक बन जाए। जब हम उसका कलाम अपने दिल की तख्ती पे लिखेंगे, उसके गले का तोक बनेंगे, तो खुदावंद हमें वो तमाम नजास्तों से रहाई बख्शेगा जो खानदानी नजास्तें हैं, जो खानदानी तस्वीरें हैं, नाकामी के जुए हैं, हमारे ऊपर टैग करते हैं। लेकिन वही फिर मैं कलाम रिपीट कर रही हूँ, ए अहले जमीन खुदावंद के हुजूर खुशी का नारा मार। जब आप खुदावंद के हुजूर खुशी का नारा मारते हैं, तब भी खुदा का रूह हम में होकर काम करता है और तमाम उन तस्वीरों को, तमाम उन ओल्डर कनेक्शन को डिस्ट्रॉय करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदा आज के कलाम के वसीला से आपको कसरत से बरकत अता करे। आमीन, आमीन।